السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 27ویں شب میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ گزشتہ جمعہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان تک کا سفر کے متعلق بات ہو چکی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ہر آسمان کا داروغہ یہ پوچھ رہا تھا کہ جبریل السلام سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ سوال و جواب کے بعد ہی آسمان کا داروغہ دروازہ کھولتا تھا۔ چنانچہ پہلے آسمان پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی۔ یہاں تک بات مکمل ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد جبرائیل السلام نے کہا کہ اب اس کے آگے میری پرواز نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ خود تشریف لے جائے اللہ کے پاس، اگر میں اس سے ذرہ برابر آگے بڑھا، 1 انچ بھی آگے گیا تو میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یعنی اس کے آگے میری پرواز نہیں ہے، اس کے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سدرۃ المنتہا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں جس کو عرش کہا جاتا ہے۔ عرش جہاں پر بے شمار پردے لگے ہوتے ہیں اور اس پردے کے اندر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، عرش کی طرف جاتے ہیں تو عرش والے بھی عرش کو اٹھائے فرشتے بھی خوشی سے جھوم جاتے ہیں
اور حضور کا استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کر کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جانے میں ذرا سا اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفے کی شکل میں لے لیتے ہیں۔ حضور اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، جتنی عبادتیں میں کرتا ہوں اے اللہ سب تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پیش کیا، تو اللہ نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کے نبی۔ السلام علیکہ کہا اللہ نے، کم نہیں کہا، کم کہے تو سب اس میں آ جاتے ہیں، کا یعنی صرف آپ۔ اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اس موقع پر جب حضور نے دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں جوش مار رہی ہے، تو حضور اس مقام پر بھی، اس جگہ پر بھی اپنے گنہگار امتی کو نہیں بھولے اور فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اے اللہ سلامتی میرے اوپر بھی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اے اللہ آپ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ گفتگو اللہ اس کے رسول کے درمیان جو ہو رہی تھی، اس گفتگو کو فرشتے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مکمل التحیات جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، یہ وہی تحفہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پیش کیا تھا اور اللہ نے اپنے نبی کو پیش کیا تھا۔ اس تحفے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اگر التحیات نماز میں نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی بے شمار باتیں ہوئی۔ پھر اللہ نے آپ کو 50 نماز کا تحفہ عطا کیا۔ ساری شریعت آسمان سے نازل ہوئی، جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوئی۔ شریعت کی پوری باتیں، پوری تعلیمات اللہ نے آسمان سے نازل کیا، لیکن نماز وہ قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر کے عطا کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا کیا، اور تحفہ بھی 1-2 وقت نہیں، 50 وقت کی نماز۔ جب آپ وہاں سے واپس ہو رہے تھے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے اب آپ کو کیا تحفہ عطا کیا، کہ کیا چیز عنایتیں کی؟ تو حضور نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امت کو دیکھ آیا ہوں، آپ کی امت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ 50 وقت کی نماز پڑھے۔ آپ اللہ کے پاس جائیے اور کچھ تخفیف کروا لیجئے، نماز میں کچھ کمی کروا لیجئے، 50 وقت کے بجائے کچھ اور ہو جائے، آپ جا کر کے اللہ کے دربار میں تخفیف کی درخواست پیش کیجئے، اللہ کم کر دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے رہے اور 5 وقت کی نمازیں کم ہوتی رہی، یعنی حضور اللہ کے پاس ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تشریف لے گئے، نماز تخفیف کرانے ہی کے مقصد سے آپ کا کئی بار اللہ کے پاس جانا ہوا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی، 45 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی امت محمدیہ کے لیے۔ جب حضور 5 وقت کی نماز لے کر کے واپس آ رہے تھے تو آواز آئی کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 50 وقت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 5 وقت ہم نماز پڑھیں گے، 50 وقت نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اسی طریقے سے معراج کے موقع پر حضور کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت تحفے میں پیش کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، جنت بھی دکھایا گیا کہ جنت کتنی بری جگہ ہے، کیسی کیسی عذاب یہاں پہ ہوتے ہیں، کیسی تکلیف دہ جگہ ہے۔ پھر جنت بھی آپ کو دکھائی گئی، کتنی آرام کی جگہ ہے، کتنی راحت کی جگہ ہے، اور یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی، یہ ساری تفصیل آپ کو بتائی گئی۔ ایک جگہ سے جہنم سے آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں۔ آج کل ہمارے نئی نسل کے اندر بھی ناخن بڑے رکھنے کا رواج چل پڑا ہے، بری بات ہے، گندی بات ہے۔ ناخن بڑا رکھنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ناخن بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے اندر گندگی پھنس جاتی ہے، میل پھنس جاتی ہے، جو کئی بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہماری ناخنوں کے اندر گندگی پھنسی ہوئی اور ہم وضو بناتے ہیں نماز کے لیے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ناخن کو کترتے رہنا چاہیے، کم از کم ہفتے میں 1 دن ناخن صاف کرنا چاہیے۔ بہرکیف تو دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کے گوشت کو، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، ایسا نوچ رہے ہیں کہ پورا چہرہ کا چمڑا نکل جا رہا ہے، سینے کا گوشت نکل جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی برائی بیان کرتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنے والوں کا انجام کل قیامت میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو نوچیں گے،
اور لہو لہان ہو جائیں گے، خون خون ہو جائے گا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ غیبت کہتے اس کو ہے کہ کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کی جائے، ایسی بات کی جائے کہ اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف ہو جائے۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر غیبت عام ہو چکی ہے۔ ہم جہاں چار ساتھی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پانچویں کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، پیٹ بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہا ہے، باہر سے سانپ دکھائی دے رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ دکھائی دے رہا، بڑے بڑے سانپ ہیں اس کے اندر؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، رشوت کھایا کرتے ہیں۔ سود، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سود شریعت کے اندر حرام ہے۔ انٹریسٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سود لکھنا بھی حرام ہے، سود میں گواہ بننا بھی حرام ہے۔ آج کل ہر کوئی دھڑلے سے سود لے رہا، سود کھا رہا ہے۔ سود کھانے والوں کا انجام کل قیامت میں یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ بڑے ہو جائیں گے اور پیٹ کے اندر سانپ بڑا ہوگا۔ اللہم احفظنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں، جہنم کی سیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو فرشتہ پتھر لے کر کے اس کے سر پر کس کے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پورا چتھر جاتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر لڑک کے تھوڑا آگے چلا جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس پتھر کو اٹھاتا ہے، پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر اس کا پورا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر لڑک کے آگے جاتا ہے، اس کا سر ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے پتھر اٹھاتا ہے، اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس بات کی سزا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ ایک فرشتہ متعین ہوگا جو فرشتہ ہمارے سروں کو کچلے گا، پتھر مارے گا، اور پھر ہمارا پورا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بہت تکلیف دہ سزا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز میں سستی کرنے والوں کا یہ انجام، اور جو بالکل نماز ہی نہ پڑھتا اس کا کیا انجام ہو سکتا، ہم خود سوچ لیں۔ پھر آپ کو جنت کی طرف لے جایا گیا، جنت کی سیر کرائے گی۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن میں چونکہ وقت ہو رہا، جنت کی سیر کرا دوں آپ کو۔ جنت کی طرف جب گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دانہ بو رہے ہیں، اور وہ دانہ فوراً لہلہا کے پودا ہو جا رہا ہے، پھر اس کے اندر پھل بھی آ جا رہا ہے، اس کو کاٹ لے رہے ہیں۔ اس کو عام طور پر کسان جب کھیتی کرتا ہے تو کھیت کو صاف کر کے بیج بوتا ہے،
مہینہ 2 مہینے کے بعد اس کے اندر کوپلیں آتی ہے، وہ پودا ہوتا ہے، پھر جا کر کے اس کے اندر پھل لگتے ہیں یا دانہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے اس کے اندر۔ لیکن یہاں دیکھا کہ جنت کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی دانہ ڈالے زمین کے اندر اور وہ فوراً کوپل لے کر کے پودا ہو گیا، پودا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دانہ بھی لگ گیا، پھل فروٹ بھی لگ گیا، پھر اس کو کاٹ لے رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر دانہ لگا رہے ہیں، پھر تازہ پھل آ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ مجاہدین کی جماعت ہے، یہ مجاہدین کی جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اور جہاد کرتے ہیں، ان کا یہی نتیجہ ہوگا کہ وہ جو چاہیں گے، جس طریقے سے چاہیں گے ایک دانہ ڈالیں گے، وہ پھل ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو جنت کے اندر بلال کے چلنے کی قدم کی آواز محسوس کیے۔ ہم آپ چلتے ہیں تو ہمارے قدموں میں آواز ہوتی ہے، چاپ ہوتی ہے۔ جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آواز حضور کو سنائی دی۔ حضور معراج سے واپس آنے کے بعد بلال سے پوچھا، حضرت بلال سے، کہ بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنا، تم مکہ میں چلتے ہو، جنت میں تمہارے پیر کے چاپ ہیں، اس کی آواز سنائی دی ہے، کیا کرتے ہو؟ کیا عمل ہے تمہارا؟ بہت ایمان پکا تھا ان کا، ایمان کے خاطر گھسیٹے گئے تھے، بہت سی خوبیاں تھیں ان کے اندر، لیکن جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، جب بھی میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو نماز سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد جو انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ آج تو ہمیں سنت کا بھی اہتمام نہیں ہو پاتا، اللہ معاف کرے۔ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں، شاید یہ اللہ کو قبول ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم بھی تحیۃ الوضو پڑھنے کا اہتمام کریں، سنت پڑھنے کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام اور پابندی کریں۔ مختصر یہ کہ واقعہ معراج کے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جو تحفہ عطا کیا تھا نماز کی شکل میں، ان نمازوں کی حفاظت، ان نمازوں کی پابندی کرنے والے ہم بن جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ واقعی معراج سے ہم یہی پیغام دیں گے نوجوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، دوستوں کو بھی، کہ ہم نماز جیسی قیمتی عبادت کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز جیسی قیمتی عبادت کو نہ چھوڑیں، پابندی کریں، مزاج بنائیں، عادت ڈالیں، جب جا کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم سوچتے ضرور ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں، ارادہ تو کرتے ضرور ہیں لیکن اس کے لیے چل کے جا نہیں پاتے ہیں۔ صرف سوچنے سے، ارادہ کرنے سے، صرف بول لینے سے اور کہہ لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم چل کے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہی ہوگا، اور جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا، دوسرے سارے سوال اس کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ حدیث کے اندر آیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنین کی معراج، اللہ سے ہم کلام ہونے کا بہترین ذریعہ۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں، جو کلام پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔
اللہ سے ملنے کا، اللہ سے مناجات کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نمازوں کی حفاظت کریں، نماز کے پابند ہو جائیں، ہم ہر قدم پہ، ہر لائن میں ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔